معاشرت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بس دکان پر وقت پر گئے وقت پر آ گئے، دفتر میں وقت پر گئے وقت پر آ گئے، اسی کا نام تو دین اسلام نہیں ہے۔ سنیں محمد کریم علیہ السلام کا دین اسلام پوری زندگی پر محیط ہے، پوری زندگی پر۔ اس لیے اپنی معاشرت یعنی زندگی گزارنے کے انداز کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالنا خاصا مشکل ہے، لیکن ہے بھی فرض۔ اس پر بے شمار دلائل عرض کر چکا ہوں، بلکہ اس وقت میں پورے ملک میں بتا رہا ہوں، اور کافی سارے احباب کے واپسی پر اس پر رد عمل بھی آیا، موبائل کے ذریعے، میسج کے ذریعے، زبانی کلامی بھی، کہ ہمیں تو اس کا پتہ ہی نہیں تھا، ہم نے تو اس کو زندگی میں شامل ہی نہیں کر رکھا تھا۔ اور یہ جو دلائل ہیں جو آپ نے دیے ہیں، قرآن و سنت کے دلائل ہیں، کوئی روزنامہ نوائے وقت کے دلائل نہیں ہیں، قرآن و سنت کے دلائل ہیں، تو یہ تو فرض ہے۔ اور اس فرض کو چھوڑا ہے تو آج معاشرہ پریشان ہے۔ معاشرہ تو کیا پریشان ہوگا، گھر پریشان ہے۔ گھر کیا پریشان ہوگا، بطن مادر سے پیدا ہونے والے اس نطفے سے پیدا ہونے والی اولاد پریشان کر رکھا، ماں باپ تڑپ رہے ہیں، تو معاشرت یہاں تک ہماری برباد ہو گئی۔ تو اپنی معاشرت کو قرآن و سنت کے مطابق بنانا مشکل بھی ہے اور فرض بھی ہے، بلکہ قرآن پاک 26ویں پارے میں جو سورہ حجرات ہے، 26واں پارہ اور سورہ حجرات، اس کو بڑی اہمیت سے آپ پڑھیں، اس کی تشریح دیکھیں معارف القرآن میں، یہ ہے ہی حسن معاشرت کے متعلق۔ اس کے اندر اکثر احکامات حسن معاشرت کے ہیں۔ اس کی تو اس صورت کے یہ 2 ہی رکوع ہیں، ان 2 رکوع کی معارف القرآن جو تفسیر ہے اس کی فوٹو سٹیٹ کرا کے گھر رکھنی چاہیے، اتنے حصے کی۔ اس کا ترجمہ بھی ہے اور اس کی تشریح بھی ہے، یہ ہے ہی ساری حسن معاشرت کے متعلق، کیسے زندگی گزارنی ہے، ہم نے کیا انداز اختیار کرنا ہے، کہ حسن اخلاق، حسن اخلاق کس چیز کا نام ہے؟ بارہا عرض کیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں بس ہنس کر بول لو، کوئی سلام کرے تو ہنستے ہنستے جواب دو، مسکراتے مسکراتے جواب دو، بھائی اخلاق ہے؟ کون کہتا ہے اس کا نام اخلاق؟ یہ اخلاق نہیں ہے، یعنی حسن اخلاق نہیں ہے، حسن اخلاق کا یہ ترجمہ ہی نہیں ہے، حسن اخلاق کا یہ مفہوم ہی نہیں ہے۔ کسی اہل علم کی، اللہ والوں کی درس و تدریس میں، ان کی مجلس میں، ان کی صحبت میں آئیں گے تو پتہ چلے گا۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کے اندر کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یہ قرآن ہے۔ اللہ فرما رہے ہو ایمان والے ہو، اپنے اندر میرا خوف، میری عظمت اپنے اندر پیدا کرو۔ جس کے دل دماغ میں اللہ کی عظمت آ گئی، اللہ کی شان آ گئی، اللہ کی کبریائی آ گئی، اللہ کا خوف اور تقوی و طہارت آ گیا، تو وہ تو یقیناً کامیاب ہے۔ اب اسی قرآن کی آیت کے اندر آمنوا اتقوا اللہ، پہلے تو آرڈر دیا کہ اپنے دل میں اللہ کی عظمت پیدا کرو۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ نے شکوہ کیا، وما قدر اللہ حق قدرہ، وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کی قدر، عزت، عظمت کا جو حق تھا ان لوگوں نے ادا ہی نہیں کی۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کی قدر، اللہ کی عظمت، اللہ جل شانہ کا مقام، قدر و منزلت جتنی ہونی چاہیے اللہ کے بندوں کے اندر، اللہ نے صاف کہہ دیا ما انہوں نے کی نہیں۔
تو پھر ہمیں تو آگے بڑھنا چاہیے۔ تو اللہ جل شانہ کی عظمت، خوف، محبت، قدر و منزلت کیسے آئے گی؟ جس کا ہمیں پابند کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والے ہو ذرا اپنے اندر یہ چیز پیدا کرو۔ اب بات یہ ہے کہ اللہ ہمیں پابند کر رہے ہیں، اللہ ہمیں آرڈر دے رہے ہیں، تو یہ اللہ کی محبت، اللہ جل شانہ کی عظمت، اللہ جل شانہ کی کبریائی، یہ کیسی آئے گی ہمارے اندر؟ آئے گی کیسے؟ تو قرآن نے خود ہی بتا دیا، کونوا مع الصادقین، صادق، نیک، صلحاء، اہل علم، اہل دل، اہل قلب، ان صلحاء کی کونوا مع الصادقین، ان کی معیت میں بیٹھو۔ یہ قرآن نے نسخہ بتلا ہے، اللہ نے نسخہ بتلا ہے، اور اللہ کی اطلاع کامل ہے، اللہ کا بتلایا ہوا نسخہ کامل ہے۔ ہمارے نسخے تو تجربے کے بعد پتہ چلے گا، اللہ نے کہ کونوا مع الصادقین، جو نیک ہیں، صلحاء ہیں، اہل علم ہیں، اہل قلب ہیں، اہل دل ہیں، بس ان کی مجلس میں، ان کی معیت میں بیٹھنا شروع کر دو، تو اللہ جل شانہ کی محبت اور عظمت کا جتنا مطالبہ ہے وہ خود بخود تمہارے اندر آ جائے گا۔ تو حسن معاشرت یہ کوئی ایک آدھ مضمون نہیں ہے جو اس کو ہم پورا کر دیں، تو کیونکہ یہ انسان کی پوری زندگی پر محیط ہے، شامل ہے۔ زندگی کا ہر لمحہ، چاہے وہ زندگی مسجد کی، آپ مسجد میں آئے بیٹھے ہیں، مسجد کی زندگی ہے، عبادت کی زندگی ہے، درود پاک کی زندگی ہے۔ ایک زندگی کا حصہ گھر بار میں ہے، اولاد کے ساتھ ہے، بیوی بچوں کے ساتھ ہے۔ ایک زندگی کا حصہ گھر سے باہر جانا ہے، شادی میں، جنازے میں، خوشی میں، غمی میں، تجارت میں، زراعت میں، محنت مزدوری میں، یہ بھی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ تو زندگی کے تمام شعبہ جات کے اندر اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان ہمیں پابند کر رہا ہے کہ تمہارے اوپر فرض ہے، فرض، فرض، فضیلت نہیں، بارہا میں یہ لفظ استعمال کرتا ہوں، فضیلت نہیں، فرض ہے، فرض، مستحب نہیں، فرض ہے کہ اپنی طرز زندگی کے اندر، اپنی نشست و برخاست کے اندر، اپنے اٹھنے بیٹھنے کے اندر، اپنی گفتگو اور اپنے عمل کے اندر، اپنے قول اور اپنے فعل کے اندر محمدی طرز زندگی اپناؤ۔ اور یہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ طرز زندگی معاشرتی، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حضور کا مہمان ہوا، ہاں جی، تو ہم تو خیر عشاء کی نماز پڑھ کر کہتے سو گئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھ کر اپنی مسجد نبوی کے اندر بیٹھے رہے۔ تو کافی دیر کے بعد حضور تشریف لائے، تو اب آپ نے اندر داخل ہو کر کمرے میں جو مہمان خانہ تھا، آپ نے بھی شاید وہیں آرام کرنا تھا یا ان کی حالات دریافت کرنے کے لیے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے نرم انداز سے سلام کیا، وہ ایک صحابی کہتے ہیں میں جاگ رہا تھا ہولے ہولے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے آسن انداز سے سلام کیا کہ مجھے آپ کی آواز پر یہ یقین تھا کہ ہم میں سے جو جاگ رہے ہیں وہ تو سلام سن بھی رہے ہیں، جواب بھی دیں گے، اور یقیناً جو ہم میں سے سوئے ہوئے تھے حضور کی آواز کی یہ کیفیت تھی کہ قطعاً ان کی نیند میں رتی برابر بھی خلل نہیں آیا۔ دھڑام سے اللہ اکبر، السلام علیکم، یوں نہیں فرمایا آپ نے۔ ہم تو نماز ہی پڑھتے ہیں تو پتہ نہیں کیا دھمکیاں دے رہے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے جو حضور کو ملنے آئے ہیں تو وہ ترس رہے ہیں حضور کے دیدار کو، ترس رہے ہیں سنے محمد کریم کی آواز کو، وہ تو ترس رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو، لیکن ایک حضور ہے کہ یہ طرز زندگی، یہ معاشرت اپنائی ہے کہ اتنی ہولی ہولی سلام کیا کہ جاگنے والے سن لیں اور سونے والوں کے ذرہ برابر بھی نیند میں فرق نہ آئے۔
تو حسن معاشرت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ کوئی ایک آدھ مضمون یا ایک آدھ ہفتے کا مضمون نہیں، یہ پوری انسان کی زندگی کو محیط ہے جہاں ہی میں ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ، بھئی انسان تو انسان، ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ جانور کو ذبح کرو تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ چھری کو تیز کرو، چھری کو تیز کرو۔ یار تیز ہو یا مٹھی ہو، ہم نے تو جانور کی، حلال جانور گردن کاٹنی ہے۔ اس حلال جانور کا بھی اللہ نے مزاج بنا رکھا ہے، طبی طور پر شور بچاتا ہے لیکن وہ بھی ذبح ہونے کے لیے تیار ہے۔ چھری تیز ہو یا تیز نہ ہو، بہرحال ہم نے اس کو ذبح کرنا ہے، اور اللہ کے قرآن نے، نبی کے فرمان نے اس کو ہمارے لیے حلال کیا ہے۔ ہمارا اس کو ذبح کرنا، کھانا بالکل عبادت ہے، عقل حلال جو ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام نے انسان تو انسان، حیوان کے ساتھ بھی حسن معاشرت کی تعلیم دی ہے کہ چھری کو تیز کرو تاکہ گردن کٹنے میں مٹھی چھری ہوگی، ایسا تیز نہیں ہوگی تو وہ زیادہ تکلیف دے گی، تیز ہوگی تو فوراً گردن کٹ جائے گی، اس کو زیادہ دیر جو کاٹنے کا عمل ہے وہ نہیں ہوگا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان تو کجا، ایک حدیث میں آئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ اپنے جانوروں کو ممبر نہ بناؤ، اپنے جانوروں کو ممبر نہ بناؤ۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ممبر کیا ہوتا ہے۔ ممبر نہ بناؤ، منابر، منابر کا لفظ جمع کا صیغہ ہے کہ اپنے چوپاہوں کو آپ ممبر نہ بناؤ۔ یہ حضور کس کے متعلق تعلیم دے رہے ہیں؟ حیوان کے متعلق۔ اب جس پاک پیغمبر نے حیوان کے ساتھ حسن معاشرت کا سبق دیا ہے تو انسان کے ساتھ اس محبوب کی تعلیم کتنی سخت ہوگی۔ لا تجعلوا دواب منابر، اپنے جو دواب ہیں، دابے، چوپاہے، حضور فرما رہے اس کو ممبر نہ بناؤ۔ یہ کیا ہے؟ ممبر کون بن رہا ہے؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلانا چاہتے ہیں کہ جب تم سواری پر سوار، گھوڑے پر سوار ہو، جو اب کی سواری ہے اس پر سوار ہیں آپ، اور آپ جا رہے ہیں، آگے ایک اور ساتھی مل گیا آپ کو، تو اس نے کہا السلام علیکم، تو آپ نے اپنے اس گھوڑے کی لگام کو پکڑ کر روک لیا، تو گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر، گدھے کی پیٹھ پر بیٹھ کر، جو بھی آپ کی سواری ہے، اونٹ ہے، آپ نے کہا وعلیکم السلام۔ اس نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ اور میں فلاں شہر میں جا رہا ہوں۔ آپ نے اس سے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے بتلا دیا میں فلاں شہر جا رہا ہوں۔ تو یہ جو آپ نے سلام اور کلام اور ایک دوسرے کے حال احوال پوچھے ہیں، تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے حرام ہے کہ اتنی دیر وہ جانور، وہ اونٹ، وہ گھوڑا، وہ گدھا کھڑا رہا اور آپ اس کے اوپر بیٹھے رہے۔ تو یہ جو گفتگو ہوتی ہے یہ تو ممبروں پر ہوتی ہے۔ ممبر زمین پر پڑا ہو، آدمی بیٹھ کر گھنٹہ گھنٹہ تقریر کرے، یہ جانور کو تم نے ممبر، لا تجعلوا، لا تجعلوا، خبردار اپنے جانوروں کو ممبر نہ بناؤ۔ یعنی حسن معاشرت کی جو تعلیم ہے سونے محمد کریم علیہ السلام کی، وہ صرف انسانوں کی حد تک نہیں، اللہ کی قسم سونے محمد کریم نے جانوروں کا بھی حکم دیا۔ چھری تیز کرو، حسن معاشرت ہے۔ جانوروں کی پیٹھ کو ممبر نہ بناؤ کہ ان کے اوپر بیٹھ کر تم باتیں کرو، پھر جناب باتیں پوری ہو گئی، حال احوال ہو گیا، اب فرمایا کہ تم آگے چل پڑو۔ تو یہ جتنی دیر جانور کو تم نے کھڑے رکھا اور اس کی پیٹھ پر تم سوار رہے، یہ کوئی ممبر تھوڑا ہے، یہ تو تم نے ممبر بنا رکھا ہے۔ خبردار جانوروں کی پیٹھ کو ممبر نہ بناؤ۔ اگر ایسا موقع آ جائے نیچے اتر آؤ فوراً،
جانور کو کھڑا کر دو، خود نیچے اترو، کرو جتنی دیر باتیں کرنی ہے کرنی، جب بات ہو جائے، سلام کلام ہو جائے، ایک دوسرے کی معرفت ہو جائے، اب دوبارہ پھر جانور پر بیٹھو، سواری کو شروع کر دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے تو صحابہ کرام بھی بیٹھے ہیں، تو ایک اونٹ آ گیا، وہ چلتا چلتا، اس وقت چونکہ چار دیواریاں نہیں ہوتی تھیں، بس ایک کمرہ ہے، حجرہ ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ بس بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج کل کی طرح تو نہیں ہے یہ چار دیواریاں ہیں فلان ہے، کھلے ماحول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، صحابہ کرام بھی بیٹھے تھے، تو ایک اونٹ آ گیا، اس اونٹ نے آ کر کوئی گفتگو شروع کی اپنی اس زبان کے اندر جو اونٹ کی ہے، تو اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو یہ شان بھی نصیب فرمائی تھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کی بولی کو سمجھ لیتے تھے، اللہ نے آپ کو یہ اعزاز۔ تو صحابہ کرام بیٹھے، مجھے بھی ٹھیک ہے، اونٹ تو وہاں بہت زیادہ تھے، اب بھی ہے، تو اونٹ آیا اور ٹھیک ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا اچانک بھی یہ اونٹ کس کا ہے؟ تو صحابہ نے بتایا فلان آدمی کا، کہتے اس کو بلاؤ۔ اس کو بلایا گیا، بندہ گیا، اس کو بلا کر لے آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے اس کی بولی سکھائی ہے، یہ اونٹ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا جو مالک ہے وہ بار برداری کا کام تو مجھ سے لیتا ہے، بوریاں شوریاں خوب لاتا ہے مجھ پر، لیکن میرے کھانے پینے کا انتظام نہیں کرتا۔ تو اس صحابی کو بلا کر اس کو کہا بھائی تم اونٹ پر بوریاں لاتے ہو سامان؟ ہاں جی۔ اچھا تم اونٹ کو جو اس کی خوراک ہے، غذا ہے، وہ نہیں دیتے؟ وہ تو حیران ہو گیا، اس نے کہا یہ تو میرا ذاتی عمل ہے یہ تو میرے گھر کے اندر کا عمل ہے، میں بوریاں شوریاں لاتا ہوں، اور میں اس کو واقعی، اس کو اندر تو پتہ تھا کہ میں اس پر زیادتی کرتا ہوں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتہ لگا؟ یہ تو میرے گھر کی بات ہے، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی، یہ اونٹ آیا، اس نے آپ کا شکوہ کیا، اللہ نے اس کی بولی مجھے سمجھا دی، تو تیرے اونٹ نے ہی خود شکوہ کیا ہے۔ تو اس نے توبہ کی۔ تو یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بلا کر ڈانٹ پلائی اور نظام طے کیا، کس بنیاد پر؟ کہ یہ اونٹ بے شک جانور ہے، لیکن اس کے ساتھ بھی حسن معاشرت کرنی۔ ہم تو اپنے گھر والوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ بھی ہماری معاشرت برباد ہے، جھگڑے ہیں، فتنے ہیں، لڑائیاں ہیں، طلاقیں ہیں، قتل و غارت ہے، گھر کے گھر برباد ہے۔ اگر آپ ان لڑائی جھگڑوں کی تہہ میں جائیں، کئی دفعہ میں نے عرض کیا، تو اس کی حقیقت میں جب جائیں گے تو یہ معاشرتی خرابی ہوگی۔ زندگی گزارنے کا جو طرز ہے اسی میں نقص تھا، لڑائی شروع ہوئی، جھگڑا ہوا، فتنہ فساد ہوا، گھر کے گھر اجڑ گئے۔ ہاں جی، تو حسن معاشرت جو ہے یہ فرض ہے، اور یہ ایک آدھ جمعے میں بیان ہونے والی، ایک آدھ ہفتے میں بیان ہونے والا مضمون نہیں، یہ انسان کی پوری زندگی کو محیط ہے۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مثبت طرز کی تعلیم دی حسن معاشرت کے لیے، وہاں منفی انداز پر بھی آپ نے امت کی رہنمائی فرمائی ہے۔ اس پر میں